بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حواریوں نے عرض کیا، اے روح اللہ، آپ کا رب آپ کی دعا سے یہ کرم نوازی فرما دے گا کہ ہم پر آسمان سے غیبی دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا اتار دے۔ اس پر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا، ایسے سوالات نہ کرو، اللہ عز و جل سے ڈرو، منہ مانگے معجزات نہ مانگو، اگر تم مومن ہو تو اس سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے جواباً عرض کی، حضور والا، ہمارا یہ معروضہ آپ کی نبوت یا رب العالمین کی قدرت کاملہ میں کسی شک و شبے کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کے چار مقصد ہیں۔ ایک کہ ہم وہ غیبی کھانا کھائیں اور برکت حاصل کریں، اس سے ہمارا دل منور ہو جائے گا اور ہم کو قرب خداوند حاصل ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام نے جو ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مقبول الدعا ہو، اس کا ہم کو عین الیقین حاصل ہو جائے گا، ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی صداقت عین الیقین سے معلوم ہو جائے گی۔ چوتھا یہ ہے کہ ہم اس آسمانی معجزے کا مشاہدہ کر لیں اور دوسروں کے لیے ہم عینی گواہ بن جائیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ ہم اس آسمانی معجزے کا مشاہدہ کر لیں اور دوسروں کے لیے ہم عینی شاہد بن جائیں، نیز تا قیامت لوگوں کے لیے ہمارا یہ واقعہ کمال ایمان کا باعث بنے اور ہم آپ کے زندہ و جاوید گواہ بن جائیں۔ اس کے بعد جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح کا اطمینان دلایا کہ ہم یہ دسترخوان محض شوق یا تفریح کے لیے نہیں مانگتے، بلکہ اس میں ہمارے دینی مقاصد ہیں، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور رو رو کر دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار، وہ کہ ہمارے لیے عید ہو۔ جب یہ دسترخوان بادلوں سے آہستہ آہستہ نیچے اترا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دسترخوان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی، مولا مجھے شاکرین سے بنا، الہی اسے ان حواریوں کے لیے رحمت بنا، عذاب نہ بنا۔ حواریوں نے اس سے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواری سجدہ شکر میں گر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کون کھولے گا؟ یہ دسترخوان سرخ غلاف میں ڈھکا ہوا تھا۔ تمام نے عرض کی، حضور آپ ہی کھولیں، اس دسترخوان میں کیا ہے؟ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تازہ وضو کیا، نوافل پڑھے، دیر تک دعائیں مانگی، پھر دسترخوان سے غلاف ہٹایا۔ اس میں یہ چیزیں تھیں: 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں، اور ان مچھلیوں میں کانٹے نہ تھے، اس سے روغن ٹپک رہا تھا۔ ان کے سروں کے آگے سرکہ، دم کی طرف نمک، آس پاس سبزیاں۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر بھنا ہوا گوشت تھا۔ شامون حواری نے کہا کہ اے روح اللہ، یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا؟ آپ نے فرمایا، نہ زمین کا نہ جنت کا، یہ محض قدرتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس کو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تمہارے لیے مبارک ہے اور منکرین کے لیے بلا ہے۔ پھر دوسرے لوگوں سے بھی یہی فرمایا، چنانچہ پہلے 7300 آدمیوں نے کھایا۔ پھر وہ دسترخوان اڑتا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ تمام بیمار مصیبت زدہ اچھے تندرست ہو گئے۔ پھر یہ دسترخوان 40 دن تک مسلسل ایک دن کے بعد ایک دن آتا رہا، لوگ کھاتے رہے۔ پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اسے اب صرف فقراء کھائیں، کوئی غنی نہ کھائے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو اغنیاء ناراض ہو گئے اور بولے کہ یہ محض جادو ہے۔ اور یہ منکرین 300 آدمی تھے اور یہ لوگ رات کو صحیح سلامت اپنے بچوں میں سوئے، جب صبح اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سور بن گئے تھے۔ اور یہ راستوں میں بھاگتے پھرتے رہے، گندگی پکانے کھاتے رہے۔ جب لوگوں نے ان کا یہ حال دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے آئے اور بہت روئے، اور یہ سور بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے اور روتے رہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نام بنام پکارتے رہے اور یہ جواب میں سر ہلاتے رہے، مگر بول نہ سکتے تھے۔ 3 دن نہایت ذلت و خواری سے جیے، چوتھے دن سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان میں کوئی عورت یا بچہ نہ تھا، بلکہ سب کے سب مرد تھے۔ معزز سامعین، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی شان و عظمت تو آپ نے دیکھی۔ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان نازل فرما دیا۔ دنیا میں جو بھی نعمتیں ملتی ہیں، عموماً اس میں زحمت بھی ہوتی ہے۔ شکرانہ نعمت کرنے والے کامیاب اور کفران نعمت کرنے والے ناکام ہو جاتے ہیں۔ نعمتوں کی فراوانیوں کو دیکھ کر نافرمانیوں پر اتر آنے والے انجام کار ذلیل و خوار ہوتے ہیں، جیسا کہ اس قرآنی حکایت سے معلوم ہوا کہ 300 نافرمان سور کی شکل میں تبدیل ہو گئے اور 3 دن تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے رہے
اور چوتھے دن ذلت کے ساتھ موت کی گھاٹ اتر گئے۔ ہم اللہ پاک اس قہر و غضب سے پناہ مانگتے ہیں